سے مراد وہ ہیں جو مصیبت آنے پر، آزمائش آنے پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، کسی کے سامنے شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ اور وسابقون بالخیرات، اور اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے، آگے بڑھ جانے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو جب آزمائش آتی ہے تو صبر نہیں بلکہ آزمائش سے لذت حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ آزمائش آتی ہے تو عام بندوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ واویلا مچاتے ہیں، جزا فضا کرتے ہیں، صبر کا مادہ ہی نہیں ہوتا۔ اور بعض بندے وہ ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھتے ہیں، مصیبت پر صبر کرتے ہیں، آزمائش میں اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کر کے اس میں ثابت قدم رہنے کی دعا کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہی حالت دائمی رہے تو کیا ہی اچھا ہے، ہم آزمائش میں رہیں، مصیبت میں رہیں، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں تو ہم اس پر راضی ہیں، خوش ہیں، بلکہ ہم کو اس سے لذت ملتی ہے۔ جیسا کہ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا بچپن میں، ابھی آپ بہت چھوٹے تھے، 5 سال کی عمر کے تھے آپ کی والدہ محنت مزدوری کر کے آپ کے لیے روٹی پانی غذا کا اہتمام کرتے تھے۔ کبھی کچھ انتظام نہ ہوتا اور آپ والدہ سے کھانا طلب کرتے، بھوک لگ رہی ہے کھانا چاہیے، تو والدہ فرماتی تھی کہ بیٹے آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ 5 سال کی عمر شریف ہے، آپ سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کے مہمان ہیں مطلب آج کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، آج ہم روزہ ہیں۔ پھر جب اللہ کے فضل سے کچھ کھانے پینے کے لیے مل جاتا اور چند دن ایسے ہی گزر جاتے تو پھر خود حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ سے پوچھتے تھے کہ پھر ہم اللہ کے مہمان پھر اب ہم کب بننے والے ہیں، یعنی پھر ایسے فقر و فاقے کی نوبت اور بھوکے رہنے کی نوبت کب آنے والی ہے۔ تو یہ بزرگان دین کا معاملہ تھا، ان کی مرضی اللہ کی مرضی ہوتی تھی اور وہ لوگ اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر ہر حال میں راضی رہتے تھے۔ تو بہرحال یہ جو بدشگونی اور بدفعلی کا جو معاملہ ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بدشگونی بدفعلی لینا، کسی کو منحوس سمجھنا، کسی وقت کو منحوس سمجھنا یا کسی دن کو منحوس سمجھنا، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک تصنیف میں آپ لکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں فلاں گھڑی منحوس ہے، لیکن میں کہتا ہوں انسان جس وقت اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے وہی گھڑی اس کے لیے منحوس ہے، اگرچہ کہ وہ متبرک مقدس دن ہو۔ جمعہ کا دن ہے اور ایک انسان غافل ہے جمعہ کی نماز سے، دن مبارک ہے، لیکن ذکر الہی سے جو وقت انسان کا غفلت میں گزرتا ہے اس کے لیے وہی وقت منحوس ہے، وہی وقت نامبارک ہے۔ تو بہرحال قصور اس میں اپنا ہے، ہم کو اہتمام کرنا چاہیے، کسی چیز پر الزام دینے کے بجائے اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے الحمدللہ آج حدیث نمبر 2920 سے ہم شروع کیے تھے، الحمدللہ حدیث نمبر 2940 تک پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔